حال ہے ڈاکٹر صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ تشریف رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نیا سال مبارک ہو آپ کو. پچھلے سال کون سی پڑھائی تھی آپ کو دعا جس پہ بات ختم ہوئی تھی؟ یاد ہے؟ ایک سال کے اندر بھول گئے ساری باتیں. کیا پڑھا رہا تھا؟ ہر ایک کا اختلاف ہے، بتائیں. کشتی لاگو. ہاں اچھا، کشتی لاگو والی بات درست ہے، باقی سب یوں ہی کرتے ہیں. کشتی لاگو بہت اچھی، بہت مفید اور اکثر بھولی ہوئی دوا ہے، اور عورتوں کے لیے اس کی بہت ضرورت پیش آتی ہے. میں اس سے پہلے آپ کو اس سے لاگوں میں بھی وہ علامتیں ہیں کچھ، مگر رحم کی گردن کے کینسر کا شبہ ہو یا اس سے ملتی جلتی علامتیں ہوں، اس میں کون سی دوائیں بتائی تھیں؟ ایک اور ہیلونیس ذرا گرنے کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. ہائیڈروکوٹائل یاد رکھنا چاہیے، اس کو بہت اہم دوا ہے. ہائیڈروکوٹائل کوڑ کے لیے ہے زیادہ تر یہ، مگر اس میں یہ علامتیں بھی بڑی نمایاں پائی جاتی ہیں. یاد ہے یا غلط تو نہیں کہہ رہا؟ میں دیکھوں، چیک کر لوں. اچھا شکریہ. اس کے باوجود پھر یہی دوا، جو بھی کینسر کی علامتوں میں دوا یاد آتی ہے آپ کو، اگر وہ نہ بھی دے سکے ہوں اور آپریشن ہو جائے تب بھی وہی دینی چاہیے بعد میں. ٹائیفائڈ کے پرانے بد اثرات میں خواہ اس زمانے میں کوئی ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ نہ بھی ہوئی ہو، اس میں ہمیشہ ٹائیفائڈ بھی دیتا ہوں، اور بعض دفعہ دیر ہو گئی ہو تو زیادہ اونچی دینی پڑتی ہے، اور لگفور سے اس سے کافی حد تک بد اثرات ٹھیک ہو جاتے ہیں. مگر ٹائیفائڈ کا جو فالج ہے وہ سب سے مشکل ہے ٹھیک کرنا. بالکل کیور مجھے نہیں یاد کبھی ہوئی ہو کہ ٹائیفائڈ کا فالج ہوا ہو اور اس سے بالکل ہی شفا ہو جائے. پھر مکمل کچھ نہ کچھ فرق پڑتا ہے. بس ٹائیفائڈ کی بیماری بعض دفعہ آنکھوں کے اعصاب پر پڑتی ہے اور اندھا ہو جاتا ہے مریض. وہ پھر ایسا ہے جو جس کے اعصاب مر گئے اس کی زندگی کا کوئی سوال نہیں. بعض دفعہ ٹانگیں سوکھ جاتی ہیں، بعض دفعہ ہاتھ سوکھ جاتے ہیں، بعض دفعہ کانوں پر پڑتا ہے ٹائیفائڈ. جس حد تک نقصان پہنچا دے وہاں تک نقصان ہمیشہ رہے گا. اس سے اوپر جو اعصاب ابھی مرے نہیں، جو خلیے زندہ ہوں ابھی، ان کی صحت کے امکانات ہیں. اس لیے ٹائیفائڈ کے توڑ کے طور پر ٹائیفائڈ اونچی طاقت میں بعد میں دیا جا سکتا ہے، دینا چاہیے. سمجھ گئے؟ اچھا، آج پھر بعض نئی دوائیں یا بعض پرانی دواؤں میں بعض نئی باتیں بتاتے ہیں آپ کو. کافی کی عادت چھڑانے کے لیے میں نے کیا بتایا تھا آپ کو؟ ایک ایسی دوا جس کا دماغ میں خیال نہیں آ سکتا عام طور پر. کیا نہیں، کچھ قریب پہنچی ہیں آپ. کیکٹس کیموملا کافی کی بعض چیزوں کا اینٹیڈوٹ ہے، لیکن کافی کی عادت چھڑانے کے لیے کیموملا بھی شاید میں نے کہا ہو کوشش کر لیں کہ اس سے ملتی جلتی علامتیں ہیں، مگر اصل جو خاص اس کا عادت چھڑانے کے لیے تجربے میں آئی ہوئی چیز ہے وہ کیکٹس ہے. کیکٹس گرینڈیفلورا. آج آپ کو
ایک کتاب ہے ڈاکٹر ڈونلڈ فوبسٹر کی. یہ انگریز ڈاکٹر ہیں, BSc MB CHB DCH FF ہوم. یہ ساری ڈگریاں جن کا مجھے کچھ پتہ نہیں کیا چیزیں ہیں, مگر MBBS ہی ہے. اچھا رائٹ. اور CHB چودھری اور چودھری برکت اللہ صاحب. ہاں چودھری برکت اللہ صاحب. ٹھیک ہے, اچھا نام لیا. اور MB تو ہو گیا نا, MBCH بھی ہے نا جی, وہ اکٹھا ہے, چرجری کرتے ہیں, یعنی MB کو نام بل پہ رکھ چکے ہیں آپ. وہی ہے یہ پھر MBBS MBCHB. CHB جو ہے BS کے برابر ہے جی, وہی. اچھا سرجری کہتے ہیں کچھ سرجری کو, تو MBBS جو ہے بیچلر آف سرجری, وہ CHB ہے. یہ ایلوپیتھک ڈگری ہے جی حضور. جی حضور. کیونکہ ایلوپیتھک ڈگری کے بغیر یہاں پریکٹس نہیں کر سکتے تھے ہومیوپیتھ. ایلوپیتھک پروفیشنل ہیں وہ ہومیوپیتھی کر سکتے ہیں, لیکن ہومیوپیتھک جب تک پہلے ایلوپیتھک ڈگری نہ ہو ہومیوپیتھی نہیں کر سکتے پروفیشنلی. پہلے یہ قانون تھا, پتہ نہیں کیا حال ہے, اب چینج ہو گیا, تبدیل ہو گیا. اچھا, اب ہومیوپیتھ سے وہاں انہوں نے ایسوسیشن بنائی ہے UKHMA, اس کے جو رجسٹر ہوتے ہیں وہ پریکٹس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے پاکستان میں ہوا تھا وہی. جی. بہرحال یہ اچھے قابل ڈاکٹر ہیں, کیونکہ انہوں نے ایک تو کینٹ سے بھی بہت استفادہ کیا ہے, اور کلارک سے بھی, دوسروں سے بھی, اور اپنے تجربے اس کے علاوہ بھی کرتے رہتے ہیں. کافی ذہین اور باریک نظر سے دیکھنے والے ڈاکٹر ہیں. یہ میرا خیال زندہ ہوں گے, اس سے رابطہ ہونا چاہیے. ڈاکٹر ڈونلڈ فوبسٹ ہے. ہاں, کتاب کا نام کیا کتاب کا نام کیا جی؟ کتاب کا نام ہے ٹیوٹوریلز آن ہومیوپیتھی. پتہ کروں گا جی. انہوں نے مثلا پیراجینم کے تعلق میں بہت سی باتیں لکھی ہیں جو بعض آپ کے علم میں ہیں, بعض نہیں ہوں گی, مگر جس طرح انہوں نے تجربے میں بتائی ہیں وہ چٹکلوں کے طور پر یاد رکھنے کے لائق ہیں. اور کئی ان میں سے ایسی ہیں جن پہ میرا بھی تجربہ ہے اور بالکل اسی طرح ہی فائدہ مند ثابت ہوتی رہی ہیں. ان کے ساتھ یہ جو میرا ذہنی تعلق قائم ہے, اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جو باتیں انہوں نے کہی ان میں سے بہت سی ایسی ہیں جو میں نے اپنے تجربے میں درست پائی ہیں. اس لیے یقین ہے کہ گپ نہیں مارنے والے یا خوش فہمی میں باتیں کرنے والے ڈاکٹر نہیں ہیں, کیونکہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ وہ تجربہ میں نے بھی کیا ہو اور کرتا رہا ہوں مختلف, اور بیان ہی وہ نتیجہ نہ نکلے جو یہ بتاتے ہیں. اس لیے اس کتاب کو زیر مطالعہ رکھنا چاہیے. اس کا نام ہے ڈاکٹر ڈونلڈ فوبسٹر یا فوبسٹر. BSc وہ جو باقی ڈگریوں کی ضرورت نہیں, وہ جو پبلشر ہے آپ سے ان کی ڈگریاں نہیں پوچھے گا. ٹیوٹوریلز آن ہومیوپیتھی اس کا نام ہے. اور بیکنز فیلڈ پبلشرز لمیٹڈ, بیکنز فیلڈ, بکنگھم شائر انگلینڈ. بکنگھم شائر انگلینڈ کی چھپی ہوئی کتاب ہے, یہاں سے مل جائے گی. ہم بیکنز فیلڈ پبلشرز لمیٹڈ, بیکنز فیلڈ, بکنگھم شائر انگلینڈ. اور سن اشاعت سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ بالکل تازہ تازہ ہیں اور خدا کے فضل سے زندہ ہوں گے. یہ ان کی کتاب پیش آئی 1899 میں, نہیں اس سے بھی پہلے ہو چکی تھی. 1988 میں 1988 میں شائع ہوئی تھی, پھر یہ دہرائی گئی ہے 1999 میں. اچھا, پیراجینم کے متعلق یہ جو باتیں لکھتے ہیں ان سے میں کچھ جوڑے تیار کیے ہیں. یہ کہتے ہیں فلو اور بے چینی, یہ دونوں چیزیں آرسنک
اور پیراجینم میں مشترک پائی جاتی ہیں. اگر ایسا وہ ہو انفلوئنزا جس میں کمزوری اور بے چینی آرسنک کی یاد بھی دلائے اور پیراجینم کی بھی، تو اس میں آرسنک کے علاوہ پیراجینم بھی مفید ہے. میں نے آرسنک کے ساتھ پیراجینم کو ملا کر دیکھا ہے، اور الگ الگ اس طرح مجھے فلو کے لیے خیال نہیں آیا کبھی، مگر ملا کر پیراجینم آرسنک کے ساتھ بہت مفید نتیجہ پیدا کرتی ہے، اور ایک دوسرے سے ٹکراتی نہیں بلکہ ایک دوسرے کی مددگار بن جاتی ہیں. اس لیے اس کو روٹین کا نسخہ اس صورت میں سمجھنا چاہیے جب فلو کے ساتھ بے انتہا کمزوری اور شدید بے چینی، یہ دو چیزیں اکٹھی ہو جائیں تو یہ 200 یا 1000 طاقت میں مفید ثابت ہوگی. فاسفورس کی ایک علامت آپ کو بتائی تھی میں نے کہ جو ٹھنڈا پانی پینے کی خواہش، مگر پانی جب معدے میں گرم ہو تو قے کر دیتا ہے بچہ، بڑا بھی بچہ بھی. پیراجینم میں بھی یہی علامت پائی جاتی ہے کہ ٹھنڈا پانی کی شدید خواہش، لیکن ذرا گرم ہوا پانی تو پانی سب الٹ جاتا ہے. پیراجینم میں ایک اور بات ہے کہ اس کا مریض سخت ٹھنڈا ہوتا ہے اور لگتا ہے کہ ہڈیوں تک سردی اتر گئی ہے، اس کے باوجود ٹھنڈے پانی کی خواہش اور معدے میں پانی گرم ہوتے ہی قے ہو جانا. اس کے لیے ان کا کمبینیشن بہت اچھا ہے. پیراجینم اکیلی بھی دی جا سکتی ہے، فاسفورس کے ساتھ ملا کے بھی دی جا سکتی ہے. اسی طرح اسہال میں اور پیچش میں بھی پیراجینم کو آرسنک سے ملایا جا سکتا ہے. پیراجینم یا پیراجینم جو بھی تلفظ ہے، اس میں یہ چیز یاد رکھنے کے لائق ہے کہ اس کی بدبو سورائنم سے ملتی جلتی ہے یا رس گلابرا سے. پیراجینم میں بدبو پائی جاتی ہے، اور خاص طور پر منہ سے وہ بدبو جو اندرونی تعفن کے خون میں شامل ہونے کے نتیجے میں نکلتی ہے. اس پہلو سے اگر اسہال کے ساتھ وہی بدبو ہو جو سب جسم میں سرایت کر جائے اور سانس بدبودار ہو جائے، یا پیچش کے ساتھ ایسا ہو، تو دونوں صورتوں میں پیراجینم مفید ہے، اور اس کو آرسنک کے ساتھ ملا کے دیا جا سکتا ہے. آرسنک میں بھی بہت حد تک یہ علامتیں ہیں. اور اگر ویسے سخت بدبو ہو اور تعفن ہو مگر بخار وغیرہ کی یا اسہال کی علامتیں نہ بھی ہوں، تو پیراجینم اس میں مفید ہو سکتی ہے. کیونکہ بعض دفعہ جسم کے اندر کہیں کوئی سیپٹک سینٹرز بنے ہوئے ہوتے ہیں جو آہستہ آہستہ رستے رہتے ہیں، یعنی تعفن ان کا بخار پیدا نہیں کرتا، مگر جسم میں ایک پرانی کمزوری اور بدبو کے اثرات پیدا کر دیتا ہے. اس صورت میں سورائنم اکیلی بہت اچھی ہے اونچی طاقت میں. پیراجینم سورائنم بھی اچھی ہے، ویسے دونوں اچھی ہیں کیونکہ ان دونوں علامتوں میں ملتی جلتی ہیں یہ. مگر میں نے سورائنم بھی لکھا ہوا تھا، پیراجینم بھی لکھا ہوا، اس لیے میں نے پہلے سورائنم پڑھ دیا. ایک چیز تو آپ کو بہت اچھی طرح میں نے یاد کرائی دی تھی کہ اگر وضع حمل کے وقت یا اس کے بعد پھرپھر فیور ہو جائے، یعنی اس کو پرسوتی بخار کہتے ہیں اردو میں، ایسا تعفنی بخار جو اس زمانے میں اندر کوئی زہریلا مادہ رہنے کی وجہ سے یا پلیسنٹے کا ٹکڑا رہنے کی وجہ سے وہ جو اندر گل سڑ جائے یا کسی اور وجہ سے انفیکشن ہو جائے اندر، تو اس وقت جو بخار ہوتے ہیں وہ کئی دفعہ جان لیوا ثابت ہوتے ہیں. ابھی کچھ عرصہ پہلے مجھے کسی احمدی بچی کے متعلق بھی اطلاع ملی تھی کہ وہ بخار ہوا اور ہسپتال میں داخل بڑی ہیوی ڈوزز، بہت بھاری
خوراکیں اس کو اینٹی بایوٹکس کی دی گئیں، وہ کوئی فرق نہیں پڑا، اسی حالت میں بیچاری فوت ہو گئی. تو ایسی صورت میں سلفر اور پیراجینم چوٹی کی دوائیں ہیں. اور میرا اب یہ خیال ہے، یہ بھی تجربہ کرنا چاہیے، اگر سلفر کی علامتیں زیادہ نمایاں نہ ہوں اور سردی کی طرف زیادہ میلان ہو تو سولائنم اور پیراجینم ملا کے دے دینی چاہیے. ٹائیفائڈنم کا تو بتا چکا ہوں نا، اس کے پہلے ہمیشہ سے استعمال ہوتا ہے ٹائیفائڈنم میں. پیراجینم اور ٹائیفائڈنم یہ دونوں ملا کر حضرت مسلم موعود دیا کرتے تھے ٹائیفائڈ کے لیے، اور اس کے ساتھ روٹین کا نسخہ تھا فیرم فاس کالیفاس 6X. اور خدا کے فضل سے میں نے اکثر ٹائیفائڈ کے مریضوں میں اس کو بہت مفید پایا ہے. لیکن اگر اسہال ہوں اور بدبودار اسہال ہوں تو پھر بپتیشیا اسی نسخے کے ساتھ ٹائیفائڈنم پیراجینم 200 طاقت میں اور بپتیشیا 30 طاقت میں. پلسٹیلا کی طرح سلفر اور پیراجینم مل کر پلاسنٹا نکالنے میں بھی مفید ثابت ہوتی ہیں. پیراجینم اور سلفر اس کا چونکہ اس پرسوتی بخار سے تعلق ہے، اس کے علاوہ بھی پلاسنٹا کو باہر نکالنے میں یہ مفید ہیں. اور مویشیوں میں تو یہ ایک اسپیسیفک کا کام کرتی ہیں. گائے بھینسوں وغیرہ میں اگر پلاسنٹا اندر رہ جائے تو سب سے مؤثر دوا ہے سلفر جمع پیراجینم. یہ نیفرائٹس بہت تنگ کرنے والی بیماری ہے جس کا علاج بڑا مشکل اور کافی سردردی چاہتا ہے، کیونکہ بہت سی دواؤں میں اس کا ذکر ملتا ہے مگر تفریق والی علامتیں نمایاں نظر نہیں آتی. ایک تفریق کی علامت جو ڈاکٹر ڈونلڈ فوبسٹر نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ یقینی علم ہو جائے کہ کسی زمانے میں اس مریض کو یا مریضہ کو تعفنی بخار بہت تیز ہوا تھا اور اس کے بعد پھر نیفرائٹس ہوا ہے تو اس میں پیراجینم بہت مؤثر دوا ہے. ایک عورت کا ذکر کرتے ہیں کہ اس کو اسی قسم کا پرسوتی بخار ہوا تھا اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ پھر کڈنی جواب دے گئیں، اور جب اور کوئی دوا کام نہ آئی تو پھر میں نے پیراجینم استعمال کر کے دیکھی اسی تعلق سے کہ اندر پرسوتی بخار ہو چکا ہے، اور وہ چند خوراکوں میں خدا کے فضل سے بالکل ٹھیک ہوئی اور پھر آئندہ کبھی اس کو نیفرائٹس نہیں ہوا. تو اگر نیفرائٹس کو اس طرح خدا کے فضل سے شفا دینے کی طاقت اس میں ہے تو بہت مؤثر ہے، مگر پہچان صرف اتنی بتائی گئی ہے. لیکن ساتھ میں یہ بھی لکھا ہے غالباً کہ اس پہچان پر جب میں نے پیراجینم دی تو ساتھ یہ بھی پتہ چلا کہ اس کی اور علامتیں بھی پائی جاتی تھیں، مثلا بدبو ہونا یا سخت سردی لگنا. تو اصل جو چابی تھی جس سے تالا کھلا ہے وہ وہی علامت تھی کہ پرسوتی بخار کسی وقت ہوا ہو. پیراجینم میں ایک اور آپ کو علامت پہلے پتہ نہیں بتائی ہے کہ نہیں، مگر اس کو میں نے اپنے مریضوں میں پرانے زمانے میں ربوہ کے وقت دور میں بہت مفید پایا تھا. اگر بخار اور دل کی دھڑکن کا تناسب بگڑ جائے، بخار بہت تیز ہو اور دل کی دھڑکن نسبتاً آہستہ ہو، تو اس میں پیراجینم چوٹی کی دوا ہے. میرے پاس بسا اوقات ایسے مریض آتے تھے کہ بخار ٹھیک نہیں ہو رہا، اور جب میں نبض دیکھی تو پتہ چلا کہ نبض بخار کے مقابلے پر آہستہ ہے،
اور بعض دفعہ ٹائیفائڈ میں یہ علامتیں ملتی تھیں. ٹائیفائڈ کے اندر شاید کوئی بھی ایسی بات پائی جاتی ہو، مگر ٹائیفائڈ ہو یا نہ ہو، اگر یہ علامتیں پائی جائیں، ٹائیفائڈ میں تو ویسے ہی دیتا تھا پیروجنم اور کیا ٹائیفائڈ ملا کے، اس لیے وہاں اس کی خاص اہمیت معلوم نہیں ہوئی اس علامت کی. مگر جن میں یہ علامت صرف موجود ہو اور بخار کسی اور دوا کے اثر میں نہ آتا ہو، اس میں پیراجنم خدا کے فضل سے بہت اچھی دوا ہے اور اکثر کامیاب ثابت ہوتی ہے. یہ مجھے اس لیے یاد آ گیا کہ انہوں نے ڈاکٹر ڈونلڈ فوبسٹر نے یہ لکھا ہے کہ ایک دفعہ برونکو نیمونیا کا ایک کیس ان کے پاس آیا جو کسی دوا سے قابو نہیں آ رہا تھا. اس کی صرف ایک پہچان ان کو ایسی ملی جس نے ان کو پیراجنم کی طرف متوجہ کیا، اور وہ یہی تھی کہ بخار زیادہ تیز تھا اور نبض ہلکی تھی نسبتاً. تو پیراجنم کی چند خوراکیں دینے سے وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئی. حالانکہ برونکو نیمونیا اگر قرآن کو بگڑ جائے تو کافی تکلیف دے اور بڑا مشکل سے قابو آنے والا نمونیا ہے. کیوں ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے غلط؟ زیادہ اموات جو ہوتی ہیں ایلڈر ڈیزیز میں وہ برونکو نیمونیا ایلڈرلی کیسز میں. جی یہ بھی ایلڈرلی کیس کا بتا رہے تھے. جی سر. اس میں لکھا تھا، انہوں نے لکھا ہے کہ پھر وہ اور 80 سال کی عمر تک زندہ رہی، اس کو نہیں پھر کچھ ہوا. یا یہ شاید ایک دوسری مریضہ کے متعلق تھا. بہرحال یہ جنہوں نے بات کی ہے 80 سال تک رہی اور 60 سال میں مر گئی، اس سے قطع نظر یہ بات درست ہے کہ برونکو نیمونیا سے فوت نہیں ہوئی. وہ ایک نئی دوا جو شاید آپ کی دلچسپی کا موجب ہو اور اس ملک میں اس کی ضرورت پیش آ سکتی ہے، خاص طور پر جب سے یہ اوزون ہول بننا شروع ہو گیا ہے. وہ دوا ہے سول، اس کا نام ہے سورج. اور اس کو انہوں نے اس طرح تیار کیا ہے کہ سورج کی شعاؤں کو فوکس کر کے تو کنسنٹریٹ کیا ہے. جس طرح ہم آچی شیشے سے چیز جلاتے تھے، اس طرح ایک میٹھے پر اس کو کنسنٹریٹ کیا ہے جس کو کانسٹنٹلی وہ سٹر کرتے جاتے تھے. اس حد تک نہیں کہ جل جائے مگر کافی کنسنٹریٹڈ تھی. اور اس کے بعد جب وہ ان کے خیال میں تیار ہو گئی دوا، تو اس سے پھر پوٹینسی بنا لی اور پوٹینسی پھر بڑھا کر اوپر تک لے گئے. اس کے بعد حیرت انگیز شفا کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں جن کا زیادہ تر تعلق اسکن کینسر سے اور ایسی جلدی امراض سے ہے جہاں جن علاقوں میں کسی وجہ سے سورج کے اندر وہ الٹرا وائلٹ ریز، دیٹس رائٹ، الٹرا وائلٹ ریز زیادہ ہوں جو اوزون ہول کے نتیجے میں زیادہ ہو جاتی ہیں اور سن برنز کے نتیجے میں جلد کے کینسر ہوتے ہوں. وہاں انہوں نے اس کو بہت ہی مفید پایا ہے. بعض ایسے جلد کے امراض جن کا کوئی علاج نظر نہیں آتا تھا، اس میں خدا کے فضل سے یہ سول اکیلی نے 200 یا 1000 طاقت میں چند خوراکوں میں ہی اس کو ٹھیک کر دیا. بعض ایسے ایگزیم ہیں جو بچوں میں پائے جاتے ہیں، ضدی اور شبہ پڑتا ہے کہ ان میں کہیں ملیگننسی یعنی کینسر کا مادہ نہ پایا جائے، وہاں بھی یہ دینی چاہیے. اور ایک اور بات یہ معلوم ہوئی کہ ریڈیو تھراپی سے اگر بد اثرات پیدا ہو چکے ہوں تو اس وقت سول 30 طاقت میں اگر روز دی جائے تو بہت مفید ہے اور بسا اوقات بد اثرات پیدا ہی نہیں ہونے دیتی. وہ تھراپی کے بعد فوراً شروع کر دینی چاہیے. اس کے علاوہ دھوپ میں باہر نکلنے سے غیر معمولی حساس ہو مریض اگر اور باہر نکلنے سے کسی قسم کی تکلیف بڑھ جائے
یہاں تک کہ وہ سر درد بھی جسے گلونائن وغیرہ نے فائدہ نہیں دیا، جب یہ پتہ چلا کہ کرونک بیماری بنی ہوئی ہے، کسی زمانے میں اس کو ہیٹ اسٹروک ہو گیا تھا لیکن ٹھیک ہو گیا، پھر جب بھی سورج میں نکلے اس کو یہ تکلیف ہو جاتی ہے، اس میں سال نے فائدہ پہنچا دیا. بس سال کو آپ اس کے لیے اسکن کینسر کے لیے، اسکن جلد پر ضدی خارشیں وغیرہ پیدا ہونے کے نتیجے میں آج کل جو بچوں میں خاص طور پہ انگلستان میں بہت ہی پھیل گیا ہے ایگزیما، اس کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. اور اس کے لیے ایک اور دوا میں نے بتائی تھی میلنڈرینم، کہ نہیں بتائی تھی یا آپ کو بتائی؟ صرف آپ کو بتائی تھی؟ ہاں ٹھیک ہے. میلنڈرینم کیوں بتائی تھی میں نے؟ کیوں، اس میں کیا بات ہے؟ ایگزیما سے کیا اس کا تعلق ہے؟ ویکسینیشن کی دوا ہے یہ میلنڈرینم. ہاں بتا چکا ہوں ایک دفعہ. یہ میں اس لیے یاد کرا رہا ہوں کہ مجھے یہ خیال آیا تھا کہ آج کل ویکسینیشن بڑی ہو رہی ہیں بچوں میں، اور ایگزیما بھی بڑا سخت پھیل رہا ہے اور بہت ہی ضدی ایگزیما ہے. تو اس کو کیوں نہ میلنڈرینم دیکھا جائے 30، 200، 1000 طاقت میں، کہ شاید اس کا اثر، اگر ویکسینیشن کا اثر ہو تو اس کو یہ توڑ دے گی. ویکسینیشن کے بعد انہوں نے تجربے کیے کہ میلنڈرینم دی تو اس کو انگریزی میں کہتے ہیں ویکسینیشن ہیز ٹیکن، ٹیک کیا اس نے. مطلب یہ ہے کہ ویکسینیشن کہ جب ٹیکہ لگا ہے یا کھرچ کی جو دوا لگ دیتے ہیں وہ، تو اس کے بعد وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے. تو ہمارے ہاں اس کو کہتے ہیں جو ٹیکہ اٹھ کھڑا ہے، یہ ابھار آ گیا ہے اس کے اندر. یہ تسلی ہے کہ اب اس کو وہ یعنی ویریولا نہیں ہوگا، ویریولا نہیں، اسمال پاکس، چیچک. تو یہ جو نشانی ہوا کرتی ہے یہ دوا کے اثر کی نشانی ہے. مگر جب بھی میلنڈرینم فوراً دے دی ہے اس کو تو کبھی وہ ٹیک نہیں کیا اس نے، کبھی ابھار نہیں ہوا اور چیچک بھی نہیں ہوئی. اور میلنڈرینم اکیلی لے کے بھی دیکھی ہے چیچک کے دوران، تو خدا کے فضل سے اس نے چیچک کے خلاف بہت مؤثر دفاع پیدا کیا ہے. تو اس لحاظ سے بھی یہ ایگزیما کی بھی دوا ہے. یہ خاص قسم کے ایگزیمے جو جلد کے اوپر ضدی ایگزیمے ظاہر ہوتے ہیں یا خارش بگڑ جاتی ہے، اس میں میلنڈرینم دینی چاہیے. بس یہاں کے لحاظ سے میلنڈرینم اور سال دونوں مفید ہو سکتی ہیں. کیوں، کیا پوچھنا ہے آپ؟ اچھا، بعض اور نوٹس اسی کتاب سے دے کے آپ کو چند نمونے بتاتا ہوں تاکہ اس سے استفادے کی توجہ پیدا ہو. غم کے بعد اثرات میں کیا دوائیں بتائی ہوئی ہیں آپ کو میں نے؟ ہاں ٹھیک ہے. اور نیٹرمول بھی، اگنیشیا تو وقتی طور پر فوراً، اور سلیشیا بتائی. ہاں، اور کیا ہے؟ کیا؟ ٹرینٹولا، بالکل ٹھیک ہے. ٹرینٹولا سے اگر ذیابیطس ہو جائے، ٹرینٹولا سے نہیں، غم سے اگر ذیابیطس ہو جائے تو ٹرینٹولا اس میں بہت مفید ہے. اور ٹرینٹولا رحم کی بیماریوں میں بھی بہت مفید ہے. چوٹی کی دوا ہے، گٹھلیوں وغیرہ میں اس قسم کے، اور کینسر میں جو اس کی منہ کا کینسر ہو اس میں بھی ٹرینٹولا مفید ہے.
تو ٹرینٹولا کے اوپر توجہ رکھنی چاہیے، کافی اہم دوا ہے. اس میں بھی وہ اور بعض علامتیں ٹرینٹولا کی ہیں. گوشت کا جھڑنا، میں آپ کو بتایا تھا نا، یوں لگتا ہے جیسے گوشت جھڑنا شروع ہو گیا ہے، اور مریض جیسے سخت ٹھنڈا ہوتا ہے، اور روشنی سے سخت حساس ہوتا ہے. اس لیے ٹرینٹولا کو بعض دفعہ کرونک جو اوپیسٹیز کارنیا وغیرہ اس میں بھی مفید پایا گیا ہے. فالج کی دوا ہے بہت اچھی ہے نا، فالج کی دوا. ٹرینٹولا رائٹ سائڈ اگر ہو خصوصیت سے اس میں بھی مفید ہے، مگر خاص طور پر جو اس کا اثر ہے وہ گردوں پر پڑتا ہے اور آنکھوں پر پڑتا ہے، جلد پر، گلے پر. گلڈ اس کا بڑا نمایاں پھولا ہوا ٹرینٹولا میں ظاہر ہوتا ہے. کیوں؟ بدیاشی کو دیکھ ڈھونڈی کیا ہوا؟ ان کے رائٹ سائڈ میں نا گلے میں درد تھی. کس کو؟ مجھے ہاں؟ کو ڈھونڈ رہی تھی. کھانسی کا آرام نہیں آ رہا تھا کسی بھی چیز سے، پھر؟ ٹرینٹولا سے آرام آیا مجھے. اس نے سجیسٹ کیا تھا آخا میں؟ میں نے لی تھی اس سے، ہیں؟ کہہ کے لی تھی اس سے. اتنی عادت کی تھی. کیا کی لی تھی؟ کریڈٹ کا پتہ نہیں چلا کس کو لیا ہے. آج ہی کو گیا کسی کو گیا. آپ نے خود کہا تھا مجھے ٹرینٹولا لگ رہا ہے. آپ نے بتایا تھا، وہ تو بتایا تو تھا. میں نے ان سے کہا تھا کہ مجھے دے، میں ٹرائی کرتی ہوں. آپ نے کیوں سوچا اس کا؟ اب کیا باہر پھول گیا تھا، ورم آ گئی تھی؟ نہیں، میرے 3 ہفتے سے کھانسی تھی جو آرام نہیں آ رہا تھا. اچھا، گلے میں سوزش تھی. سوزش تھی؟ جی ہاں، بس اصل تو سوزش ہے رائٹ سائڈ پہ. اس کی سوزش بائیں میں بھی ہو جاتی ہے، مگر زیادہ تر دائیں طرف سوزش ہوتی ہے گلے میں، اور جو ورم پیدا کرتی ہے. اگر ورم اندر کی طرف ہوگی تو پھر سانس کی نالی پہ دباؤ اور کھانسی بہت سخت مسلسل جاری رہتی ہے. بعض دفعہ باہر کی طرف ہو جاتی ہے ورم، اس میں کھانسی کم ہوگی مگر ورم نمایاں دکھائی دیتی ہے. بخار ہو جاتا ہے، پھر عام طور پر تیز بخار اس کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے بیرونی ورم کے ساتھ. تو ان کے ہاں ان کو غالباً کرونک ہو کر اندر کی طرف ورم ہو گئی ہے، اور ٹرینٹولا نے نمایاں فرق دیا. ماشاء اللہ. ایک اور کو بھی میں نے دی ہوئی ہے، آج سے پوچھی اس کے باہر تھا، اگر رائٹ سائڈ میں باہر سے بھی خراب تھا. باہر کی طرف اگر گلے ویسے پھولے ہوئے ہوں تو اس میں تو دوسری دوائیں ہیں، فائٹولاکا ہے اور کیلکیریا فلور بھی ہے اور براٹا کاپ بھی ہے. تو وہ جو باہر کی طرف وجودیں پھولتی اور سخت ہوتی ہیں وہ اور چیز ہے. میں جو کہہ رہا ہوں وہ پھول سی ورم، جس طرح شہد کی مکھی کاٹے کی ورم ہوتی ہے نا، تھوڑی سی ورم باہر آ جائے تو اس میں ٹرینٹولا کو یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی مکوڑا ہے کاٹنے والا. اس کی کچھ علامتیں شہد کی مکھی کے اثر سے بھی ملتی جلتی ہیں. مگر ٹرینٹولا کا مریض پیاسا ہوتا ہے، بہت پیاس لگتی ہے، اور ایپس کی طرح گرم نہیں ہوتا بلکہ سخت سردی محسوس کرتا ہے. اچھا، غم کے بد اثرات میں گریفائٹس کو یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ گریفائٹس کرونک اثرات کو اگر بہت اونچی طاقت میں دیا جائے تو دور کر دیتا ہے خدا کے فضل سے. غم کے اثر سے کئی قسم کی بیماریاں لگتی ہیں. گریفائٹ سی ایم میں ایک خوراک دینے سے ہی اللہ کے فضل سے وہ شفا ہو جاتی ہے. اب اس کا ایک کیس میں یہاں سے دیکھتا ہوں. ڈاکٹر فوبسٹر نے بھی اس کا ذکر کیا ہوا ہے. یہ کینٹ کی ریپرٹری میں بھی یہ بات ملتی ہے یہ چیز. میں نے کہا میرے پاس وہاں تو کینٹ کی ریپرٹری تھی. ریپرٹریز بھی اگر دیکھی جائیں تو ان میں کینٹ اچھا ہے. صرف یہ مشکل ہے کہ کینٹ میں اکثر صرف پرانی دوائیں ہی ہیں، کیونکہ کینٹ کو وفات ہوئے کافی دیر ہو چکی ہے نا. ایک انڈین ڈاکٹر نے اس پہ ریویو لکھا جی، اس میں تھوڑی سی کچھ ایڈ کیا اس میں. اچھا، وہ کہاں ہے؟ یہاں سے مل جاتی تھی. ہاں، وہ منگوائیں سے نہیں، میں نے منگوائی تھی. وہ منگوانی چاہیے، کیونکہ اگر ریپرٹری دیکھی جائے تو کینٹ کی بہت اچھی ہے. جی جی. اور چونکہ میں اکثر آپ کو
कैंट में बहुत पढ़ा हुआ चूँकि, जी जी इसलिए उसके साथ अपने तजर्बे शामिल करके जो भी आपको लेक्चर दे रहा हूँ ये कैंट की पे बुनियाद है और साथ मेरे अपने तजर्बे मिलाए गए हैं। कुछ बात दूसरे डॉक्टरों से भी ले लेता हूँ, मगर ज़्यादातर कैंट के गिर्द घूम रहा है। इसलिए आप लोग जिन्होंने मुझसे होम्योपैथी सीखी है, आपके लिए कैंट और कैंट की रेपर्टरी, ये अगर अंग्रेजी पढ़ सकते हो तो ये दोनों चीज़ें मुफीद होंगी, आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। गम के लिए हम स्टेफिसेग्री भी दे सकते हाँ हाँ, गम के असर से अगर गुस्सा दबने के नतीजे में जो बीमारियां पैदा हो जाती हैं, गुस्सा या गम दबने के नतीजे में, उसमें स्टेफिसेग्रिया मुफीद होती है। मसलन बाज़ दफ़ा स्टेफिसेग्रिया का गुस्सा दबने की वजह से अंदरूनी तकलीफें हो जाती हैं औरतों को, दिल की हो जाए या अंदरूनी तकलीफ हो या वजूदों पर असर पड़ जाए और या दिमागी इलामतें ज़ाहिर हो जाएं। ऐसी औरतें जो अपने आप को जुल्मों का निशाना समझती हैं और बोलती नहीं आगे से और गुस्सा रहता है तबीयत में, उनके लिए स्टेफिसेग्रिया अच्छी दवा है। एक मिसाल मसलन ये देता है, ये इनकॉन्टिनेंस और पेशाब का और एन्यूरिसिस का क्या फ़र्क है डॉक्टर साहब? आमतौर पर एन्यूरिसिस जो है वो रात को जो करते हैं ना बच्चे, जिससे वो पेशाब करते हैं, सिर्फ खास तौर पे वो टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है एन्यूरिसिस जी, वरना इनकॉन्टिनेंस जो है दिन के वक्त भी अगर ना कंट्रोल हो मेरे ज़हन में भी यही था कि एन्यूरिसिस रात के पेशाब के लिए इस्तेमाल होती है और रात को वेट करना बिस्तर को बेड वेटिंग कहलाती थी, लेकिन टेक्निकली एन्यूरिसिस है। और दूसरी दवाई, दूसरी मिसाल जो थी पेशाब रोकने के लिए है ना, वो तो इनकॉन्टिनेंस, वो भी जब ज़्यादातर उसमें जो रोकने के हैं मसल छल्ले, जिन असाबी छल्ले वो कमज़ोर हो जाएं, उस वक्त इनकॉन्टिनेंस होती है। आमतौर पर बुढ़ापे में होती है। अच्छा, लेकिन इसका मतलब है कि कतरे कतरे गिरते रहना, सल्फुल बॉल, ये भी इनकॉन्टिनेंस कहलाएगा। अगर वो इस तरह जी हुजूर, और पेशाब बंद हो जाना भी वो नहीं, इनकॉन्टिनेंस का मतलब दे आर इनकॉम्पिटेंट। मैं समझ गया हूँ। जी इनकॉन्टिनेंट क्या जब स्फिंक्टर्स इनकॉन्टिनेंट हो जाते हैं इनकॉन्टिनेंट हो जी जाए हुजूर, और पेशाब बिल्कुल बंद हो जाए, उसकी टर्म्स क्या हैं? वो तो है यूरिन प्रोस्टेट में आमतौर पे जो होता है, प्रोस्टेट की वजह से हो या गुर्दे पेशाब का पैदा करने बंद कर दें, उसकी क्या टर्म है? एन्यूरिया। एन्यूरिया। हाँ, ये इलामतें मिलती जुलती आती हैं, इसलिए मैंने पूछा है, कई दफ़ा मुझे कंफ्यूजन हो जाता है। इनकॉन्टिनेंस से जहाँ मैंने पढ़ी दवाएं, बसाव का ये लगता था कि सल्फुल बॉल का नक्शा खींचा जा रहा है, और एन्यूरिसिस तो ये ठीक कहते हैं डॉक्टर से, अक्सर यही समझ आती थी कि रात का पेशाब जारी होना। मगर इसके अलावा जो दूसरी इलामतें हैं बाज, वो याद नहीं आ रही थी। एन्यूरिसिस है पेशाब का बंद हो जाना है, एन्यूरिसिस जी, एन्यूरिसिस एन से वो है ना जी एन्यूरिसिस, ये एयूरियस एयूरिया ए से सिर्फ जस्ट ए, नॉट एन ए। वो क्या था फिर? वो गलत हो गया था या वो भी है? ये जो एन्यूरिसिस जो है, एन्यूरिसिस तो वही हो गया ना जी, वो जो बेड वेटिंग का है। अच्छा, वो बेड वेटिंग का, ये एयूरिया, ये एयूरिया है, जी ठीक है, ये बस एयूरिया। जी और इनकॉन्टिनेंस है, उसका संभाला ना जाए, उसके जो छल्ले असाबी जो पेशाब को बंद करते हैं उनमें कमजोरी पैदा हो जाए, उसकी वजह से बाद लोग
وہ مصیبت میں پڑے ہوتے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھی جاتی، ہر وقت کچرا کچرا گرتا ہے، ایسے بوڑھوں کے لیے یہ مفید ہے. کون سی دوا میں بتانے لگا ہوں. اگر یہ بڑھاپے والے اثر سے نہ ہو بلکہ اس سے پہلے اس کی کوئی ایسی ہسٹری موجود ہو کہ اس کو خوف پہنچا تھا، کسی بات کا خوف ہوا تھا یا صدمہ پہنچا تھا، اگر وہ ان شکلوں میں تبدیل ہو، پیشاب پر اثر انداز ہو، تو اس میں گریفائٹ CM کی ایک خوراک ہی فائدہ مند ثابت ہو جائے گی. لیکن اس کے علاوہ ایک یہ بات بھی اس بچے میں پائی جاتی تھی کہ وہ بے حد موٹا تھا. تو موٹاپا ہو اگر ساتھ، پھر تو ایک پکی علامت ہے. اگر غم کا اس کو نہ بھی پتہ چلتا تو موٹاپے سے ہی اس طرف خیال جا سکتا تھا. بے شمار موٹا بچہ اور ساتھ اس کے یہ ایمیورسز وغیرہ کی علامتیں، رات کو بیڈ ویٹنگ کرنا اور اس قسم کی تکلیفیں یا انکانٹیننس ہو، اس میں یہ گریفائٹ CM بہت مفید ہے. اور نیٹریمیور زیادہ تر اگر دماغ پر غم حملہ کرے اس وقت زیادہ مفید ہے. اور جو خوف کے بد اثرات دور کرنے میں جو بعض دفعہ ایسی بیماریاں بن جاتی ہیں جس کی سمجھ نہیں آتی، مگر اگر پتہ چل جائے کہ اس سے پہلے خوف لاحق ہوا تھا، تو اوپیم چوٹی کی دوا ہے. اب مثلا میں نے کہا تھا بعض ان بیماریوں کا آپس میں کوئی تعلق سمجھ نہیں آتا. ایک عورت کو آنکھوں کا گوائٹر ہو گیا، جو آنکھیں پھول جاتی ہیں گوائٹر کی وجہ سے، اور عام دوائیں سب اس میں بیکار تھیں، مگر یہ جب پتہ چلا کہ اس کو ایک دفعہ شدید خوف پیدا ہوا تھا، بے حد ڈر گئی تھی، اس کے بعد آہستہ آہستہ پھر یہ بیماری ڈیولپ ہوئی ہے. تو اوپیم CM سے ایکسوفتھلمک گوائٹر ٹھیک ہو گیا. اب ہمارے پاس بھی ایک مریض آتا ہے، اس کی آنکھ کے اوپر بہت بڑا وہ پھولا ہوا ہے، کل بھی آیا تھا، جو ٹیلی ویژن دیکھ کے اندھی ہوا تھا، یاد ہے نا؟ اس کو میں نے کل جو دوائیں دی تھیں، اگر اس سے فرق نہ پڑے تو اوپیم یاد رکھنا. اس کی ایک آنکھ تو ضائع ہو گئی ہے نا بیچارے کی. وہ کس طرح ہوئی تھی؟ مجھے اس سے خیال آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ زخم کسی حادثے سے آنکھ ضائع ہوئی ہو، یا بیماری سے ہوئی ہو تو اس کا خوف دل پہ طاری ہو گیا ہے، اور دوسری آنکھ کو بھی دھندلا رہا ہے اور پھول رہی ہے، اور کافی بڑا وہ گلر کی طرح کی آنکھ باہر نکل رہی ہے. اس کو یہ دے دیں اوپیم CM میں. یہ جو خوف ہیں پرانے، یہ پیچھا نہیں چھوڑتے لوگوں کا، اور اگر نسبتاً کم پرانے ہوں تو اس میں ایکونائٹ CM بہت اچھی دوا ہے، جو میں نے وہاں استعمال کی ہے جرمنی میں 1 سے زائد بار، ایسے بچوں میں جو بوسنیا کے ڈرے ہوئے تھے بیچارے، اور حیرت انگیز اثر پیدا ہوا اللہ کے فضل سے. ایک صورت میں تو ایکونائٹ 1 لاکھ میں میرے پاس اس وقت نہیں تھی، اس وقت 1000 میں دی گئی تھی، مگر بچی جو انتہائی خوف زدہ تھی، کچھ کھانے کے لیے بھی تیار نہیں تھی، وہ دیکھتے دیکھتے ٹھیک ہو گئی. اس نے کہا مجھے کچھ دو، میں نے کھانا ہے. پھر وہ باہر جا کے بچوں میں کھیلنے لگ گئی. اس کی اماں نے مجھے پیغام بھیجوایا کہ تو اب قابو نہیں آ رہی، تو آپ نے بہت ہی زیادہ ڈیلیٹ کر دیا اس کو. بعد میں اس کو پھر میں نے کہا تھا وہاں اور طاقت کی دوا دیں، اگر کوئی ریلیکس کرے تو مجھے بتانا. تو کوئی اطلاع نہیں ملی، اس کا مطلب ہے خدا کے فضل سے وہ ٹھیک ہو گئی ہے. تو خوف کے بد اثرات بعض دفعہ آپریشن سے بھی ہو جاتا ہے خوف، بعض دفعہ بد نظارہ دیکھنے سے ہو جاتا ہے. تو ایسی ہسٹری ہو اگر مریض کی تو پہلے خوف کے اثر دور کرنے والی دوائیں دینی چاہیے. اکثر قرآنی بیماریاں اسی سے ٹھیک ہو جائیں گی، اور اگر نہیں تو پھر دوسری دوائیں زیادہ آسانی سے کام کریں گی.
اچانک خوف کی بعض اور مثالیں بھی اس میں دی گئی ہیں، وہ آپ کو بتاتا ہوں. ایک بچے کے متعلق کہتے ہیں، اس کو ٹانسلائٹس کا آپریشن ہوا تھا، جس کے بعد ہر قسم کی اینٹی بایوٹک کے باوجود بخار اس کا دور نہیں ہوتا تھا. تو اس میں بھی چونکہ اس سے پہلے ایک شدید خوفزدہ ہونے کی اس کی ہسٹری معلوم تھی، اس کو انہوں نے پہلے تو سلفر دی 200 طاقت میں، اور اس سے کچھ فائدہ ہوا، لیکن پھر دوبارہ آ گئی وہی بیماری، بخار چڑھ جاتا تھا جو قابو میں نہیں آتا تھا. تو اس پر کہتے ہیں اوپیم سی ایم جب دی تو ایک ہی خوراک سے پھر وہ سب ٹھیک ہو گیا. اور سوری آرم میٹیریکم بھی خوف کے بد اثرات کے نتیجے میں مفید دوا ہے، آرم میٹ، مگر ہر ایک کا اپنا اپنا دائرہ ہے. بعض خوف بعض دل پہ پڑتے ہیں، بعض دماغ پہ پڑتے ہیں، بعض پاگل پن کر دیتے ہیں دماغ پہ پڑ کے، بعض دوسرے اعضاء پر، جیسا کہ آنکھ کا میں نے بتایا ہے. اسی طرح دیکھنا چاہیے کہ کون سی دوا کس سے زیادہ تعلق رکھتی ہے. اس میں ایک آرم میٹ کا کیس ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے. ہاں، اب آپ یہ دیکھ لیں کہ سورائسس کے ساتھ عام طور پر آرم میٹیلیکم کا کوئی جوڑ نہیں باندھا جاتا، کتابوں میں خاص لکھا ہی نہیں ہوا، لیکن آرم میٹیلیکم کا تعلق خوف سے ضرور ہے. اگر بہت زیادہ خوف کسی وقت ہوا ہو، اس کے نتیجے میں کچھ اور بیماریاں پیدا ہو جائیں، تو اس کے لیے آرم میٹ کو یاد رکھنا چاہیے. یہ بتا رہا ہے کہ آرم میٹ سے اس نے ایسا سورائسس ٹھیک کیا جو جسم پر بھی تھا، ہاتھوں اور پاؤں میں بھی بڑا سخت تھا، اور بہت تکلیف دہ حالت کو پہنچ گیا تھا. دوسری تمام دوائیں جو بظاہر سورائسس میں دی جاتی ہیں وہ کام نہیں کر رہی تھیں، لیکن جب یہ پتہ چلا کہ اس کو ایک دفعہ بے حد ڈر لگا تھا کسی چیز سے، اس وقت اس نے آرم میٹیلیکم 200 پروینسی میں شروع کیا، تھوڑی دیر فائدہ دیا، پھر کم ہو گیا، پھر 10,000 میں دیا، اور اس کے بعد 2 سال بعد تک کہتا ہے میں نے دیکھا ہے پھر اس کو سورائسس کا حملہ نہیں ہوا. سورائسس اس لحاظ سے بہت ہی ضدی چیز ہے کہ عام طور پر ڈاکٹر کہتے ہیں اس کا علاج کوئی نہیں، سپریشن ہے، مگر ہومیوپیتھی میں اگر وجہ معلوم ہو جائے کیوں سورائسس ہوا تھا تو اللہ کے فضل سے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. سورائسس ہاتھ پاؤں اور کمر وغیرہ پر ہو، اس کی کوئی اور دوا بھی یاد ہے آپ کو؟ سوائن وہ سلفر تو عموماً کام آتی ہے. ہاں کچھ ہائیڈروبل. ماشاء اللہ، یہ آپ کی امتیاز، تمہارا گھر جیت جاتا ہے ہمیشہ ماشاء اللہ. اور بھی بہت اچھے اچھے ہومیوپیتھ ہیں، مگر تم دونوں مل کے محنت بڑی کرتے ہو معلوم ہوتا ہے. کل عارفہ کو ایک کیس کے سلسلے میں نے بلایا تھا، اس کی مریضائیں اب میرے پاس آنے لگ گئی ہیں کہ ہمیں عارفہ نے یہ دیا تھا وہ دیا تھا، کچھ فائدہ ہوا پھر رک گیا، پھر کہا کہ اب ان کے پاس جاؤ. تو اس نے میں ان سے ڈسکشن کے لیے بلایا تھا، تو میں نے کہا تمہیں اتنا کس طرح جلدی یاد ہو جاتا ہے؟ اس نے کہا اس میں میرے میاں بہت اچھے ہیں، وہ محنت کراتے ہیں مجھے. میں نے کہا کاش شیری بیگم کے میاں بھی اچھے ہوتے ہیں. تو بیچاری کو اس کو اتنا درد ہے لمبے عرصے سے، 3 دن سے تڑپ رہی ہے دانت کے لیے. آپ نے کچھ نہیں کیا، نہ مجھے فون کیا. کم سے کم عارفہ میں یہ تو ہے نا کہ جب قابو نہ آئے مرض تو میری طرف بھیج دیتی ہے. کافی اس کے مریض آنے لگ گئے ہیں.
आपको फौरन चाहिए था, रब्ता करते हैं। सुबह मैं नहीं मैसेज उसे कहा था, वो खुद नहीं करना चाहती थी, सुबह भी मैं नहीं मजबूर करके उससे। अच्छा, हाँ जी, फिर सबसे पहले मैंने बात की, मैंने कहा इतनी तकलीफ है तो कहने लगी आपको वैसे जरूरत नहीं खुद ब खुद बात करें, काम करने की कोई। नहीं, वो कह रही ये थी कहने का पूछ दो, मैंने पूछना कि बताओ। अच्छा किया। जब एक ऐसा दर्द हो जो आम रोजमर्रा की काम आने वाली दवाओं में के असर से बाहर हो, तो ऐसी सूरत में, या ऐसी बीमारी हो जो बज़ाहिर बाज़ अलामतों की तरफ इशारा करती हो, बाज़ दवाओं की तरफ इशारा करे मगर उनसे कुछ भी असर न पड़े, उस सूरत में इन्फेक्शन की दूसरी दवाएं जो हैं, जो बज़ाहिर उस खास मर्ज में लिखी ना भी गई हों, वो बहुत मुफीद साबित होती हैं। और दांत के गहरे दर्द में बसा औकात नेक्रोसिस जिम्मेदार होता है। हड्डी में कोई थोड़ी सी इन्फेक्शन हो जाती है, वो गलने लगती है, उसमें सल्फर चोटी की दवा है। इससे पहले कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि दांत के मरीजों को वक्ती तौर पर कोलोसिंथ ने भी फ़ायदा दिया और कार्बोबाइक्रम वगैरह इन दवाओं ने भी दिया। क्रीजोट बड़ी मुफीद है, मगर काम फिर छोड़ दिया। जब सल्फर 1000 में और एक केस में 1 CM में जब दी गई तो बहुत जल्दी बड़ी तेजी के साथ उसका फायदा हुआ। सल्फर ऐसे मामला, ऐसे सूरतों में आर्निका के साथ मिला के दी जाए तो वो भी अच्छा असर रखती है, लेकिन पायरोजिनम अगर मिलाई जाए तो एंटीसेप्टिक के तौर पर एक चोटी की दवा है, सल्फर जम्मा पैराजिनम। ठीक है। अब आने से पहले मुझे फ़ोन आया था उनका, तो उनको मैंने कहा था कि आप अब सल्फर पैराजिनम की एक खुराक खा लें 1000 में, तो जब मैं क्लास से वापस जाऊंगा फिर मुझे फ़ोन करके बताना, तो देखेंगे उससे किस हद तक फ़ायदा पहुंचता है, वरना फिर हैपरसल्फ शुरू करा देना। फायदा पहुंचता है इससे। मैंने आजमाई नहीं। हैपरसल्फ बहुत अच्छी। नहीं, हाँ। सल्फर और पारी भी नहीं। वो तो है ना, आजमा ली है तुमने? जी शाबाश, अच्छा असर देखा था। जी जी। ठीक है। आप क्या कह रहे हैं? आपके चेहरे पर कुछ थोड़ा सा सवाल उठ रहा है। हाँ, कौन सी डॉक्टर, मोची डॉक्टर? 30 में बार बार दी जाए वो भी अच्छी है, 200 में भी ऊंची भी दी जा सकती है। अगर फायदा हो और थोड़ी देर में हट जाए तो फिर ऊंचा चलते चले जाएं, यहाँ तक कि CM की खुराक दे दें। मगर मुझे शुबह है कि ये वही है दर्द जो जोड़ों का नहीं, जोड़ों का तो है ही, हड्डी में इन्फेक्शन है कोई गहरी, जी। और जब वहां से जब पीछा छोड़ती है तो जोड़ों में मुंतकिल हो जाती हैं तकलीफें। अब वो घुटने का स्पेशली इलाज किया था ना, तो इसलिए ये बढ़ती जा रही है, दांत की दर्द, दांत का दर्द बढ़ता जा रहा है। अच्छा, आरम मेट का बता दिया ना आपको मैंने कि किस चीज में ये मुफीद साबित हुआ था, बजाय उसका कोई ताल्लुक नहीं। सोराइसिस में दूसरी कौन सी चीज है जो बहुत मुफीद है इसी किस्म की इलामतों में, जो हाथ पांव में बहुत सोराइसिस हो? ठीक है। अब एक और चीज है, वो भी ये बताता है ये कि जिसमें सोराइसिस में जो बात मैं ढूंढ रहा था इसने खास तौर पर लिखी थी, वो ये निकली है कि आमतौर पर इसके नतीजे में सोराइसिस होता है वो चक्कर वाला, छोटे छोटे गोल दायरों में सोराइसिस जाहिर होता है। बाद बिल्कुल कटा फटा फैला हुआ बेतरतीब सोराइसिस होता है। ये कहते हैं जो खौफ के बाद उसके बाद असर से सोराइसिस हो, उसमें ये देखा गया है कि अक्सर गोल गोल जिस तरह ददरी हो, आपने बताया था गोल गोल निशान। हाँ, गोल निशान पड़ जाते हैं। ठीक है। और नाइंसाफी का एहसास और उसके नतीजे में गुस्से दबे रहें, तकलीफें दबी रहें, उसकी क्या दवा है?
حضور اس کے متعلق خط بھی آیا تھا، یہ ایکونائٹ سی ایم کے متعلق، ایک بچہ جو ڈر گیا تھا بہت کسی کتے سے، تو اس کی زبان میں لکنت آ گئی تھی. ہاں ہاں، تو پھر اس کو جب ایک خوراک اس کی دی تو اس کی زبان کی لکنت بھی ٹھیک ہو گئی. اب وہ کتے سے ڈرا ہوا تھا، یہ مجھے یاد آ گیا. جی اس خط میں کی تھا ہاں کنفرمیشن آ گئی تھی. جرمنی سے ٹھیک ہے. تھا. بعض بچے اتنے خوفزدہ ہوتے ہیں بیچارے کہ ان کو کسی بھی بیماری میں بھی ہسپتال میں داخل ہوں تو وارڈ میں بھی ان کو ڈر لگتا ہے اکیلے، اور جب تک کوئی پاس نہ رہے اس وقت تک گھبراتے ہیں. اس میں لکھتا ہے کہ اس کے متعلق جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ وہ سینسٹیو بچہ تھا جو خوف زدہ ہوتا تھا یا ڈانٹ ٹپٹ پڑتی تھی مگر وہ اپنے آپ کو دبا لیتا تھا. اس سے ہی اس کے اندر کمزوری پیدا ہو گئی تھی. اس کو اسٹیفیسیگریا جب دی گئی تو اس سے وہ خدا کے فضل سے بالکل ٹھیک ہو گیا. لیکن لمبے عرصے تک جو پریشانیاں رہتی ہیں، خواہ وہ خوف زدہ ہونے کی وجہ سے یا اندیشے ہوں کہ یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے، ان میں کاسٹیکم بھی اچھی دوا ہے، مگر کاسٹیکم کا اثر زیادہ تر پھر اب گلے پر پڑتا ہے یا کسی فالجی چھوٹے عضو کے فالج کے طور پر ظاہر ہوتا ہے. کہ تو ایسا ایک برا مریض تھا جس کی آواز بند ہو گئی اور کوئی اس کی سمجھ نہیں آتی تھی وجہ، کوئی سردی لگنا، کوئی انفیکشن ہونا، کچھ نہیں تھا. یہ پتا تھا کہ لمبے عرصے سے پریشان ہے. اس کو جب کاسٹیکم دی گئی اس سے وہ ٹھیک ہو گیا اللہ کے فضل سے. یہ کتنی پوٹینسی ہونی چاہیے؟ 200,000 اور ریپیٹ بھی کی جا سکتی ہے. اس میں خوبی یہ ہے کہ ریپیٹیشن سے نقصان کوئی نہیں اس کا. اور پیشاب کا بند ہو جانا خاص طور پر پیدائش وغیرہ کے وقت، وہ تو کاسٹیکم اس میں خاص نام پیدا کر چکا ہے، بہت مفید دوا ہے. کافی کی عادت چھڑانے کے لیے تو میں بتا چکا نا آپ کو، اس کا اینٹیڈوٹ کیا ہے؟ کیمومیلا اور نکس فامیکا. نکس فامیکا آپ کو میں نے بتایا تھا اپنے تجربے میں بھی، میں نے تو اس کو بہت مفید پایا ہے. کافی کے ہر قسم کے اثرات کو مٹانے کے لیے نکس بہت اچھی دوا ہے. اور بعض صورتوں میں جو کانوں کی حس تیز ہو جائے اور کئی قسم کی ایسی چیزیں جو اعصاب کے مشتعل ہو جانے سے تعلق رکھتی ہوں، ان میں کیمومیلا اچھی ہے. اس میں بدمزاجی کا پایا جانا ضروری ہے. عام طور پر کافی کا مریض بدمزاجی محسوس نہیں کرتا، مگر اگر ہو جائے تو پھر بہت سخت چڑچڑا پیدا ہو جاتا ہے. اس صورت میں اس کا توڑ کیمومیلا ہے. اب ایک بہت دلچسپ کیس اس نے دیا ہے ٹیربنتھینا کا. ٹیربنتھینا اس متعلق لکھتا ہے کہ بعض ڈاکٹرز نے مثلا باؤز وغیرہ نے اس پہ تجربے کر کے اسے بعض باتوں میں بہت ہی مفید پایا ہے. تارپین کا تیل بعض بچے پی جاتے ہیں، اور غالباً یہ ہمارے ملک لال خان صاحب کینیڈا والے، ان کا ایک بچہ بھی تارپین کا تیل پی گیا تھا، اور اس کا توڑ ہے ٹیربنتھینا. اور بعد میں ان کو جو بھی بیماریاں ہوں، اگر پرانی بیماریاں ہوں کچھ، تو ٹیربنتھینا دینے سے ٹرپنٹائن کا اثر بہرحال مٹ جاتا ہے. اور اگر واقعتاً اس کی بد اثر سے ہوئی ہو تو وہ بیماری بالکل یک دفعہ دور ہو جائے گی. یہ بتاتا ہے کہ ایک ایسا بچہ جس کو رات کے پیشاب کی بیماری تھی، وہی انیورسس، جو کسی طرح
قابو نہیں آتی تھی اور بہت کثرت سے وہ ویٹنگ کرتا تھا. اس کو ہسٹری میں اس کو پتہ چلا کہ وہ بچپن میں ٹرپنٹائن کی ایک بوتل چڑھا گیا تھا. اس پر اس نے اس کو ٹیربنتھینا 1 میں دی. کہتا ہے ایک ہی خوراک سے پھر کبھی اس کو رات بستر پہ پیشاب نہیں نکلا. یہ تعجب کی بات ہے. پتہ نہیں کیا کیا اثرات باریک ہوتے ہیں. اگر آپ صحیح طور پر رشتے جوڑ لیں دواؤں کے تو پھر خدا کے فضل سے حیرت انگیز اثر ظاہر ہوتے ہیں. اور دیہات میں وہ کیروسین آئل پی جاتے ہیں بچہ. ہاں کیروسین آئل ہاں ہاں وہ پی جائے گا بچہ کو دیہات میں عام طور پر اس کو بھی ٹیربنتھینا ہی دیں. ہاں. اور یہ گھڑی وہاں کی خراب لگتی ہے مجھے کافی. 8 بجے ہوئے ہیں اس پہ. میں تو سمجھ رہا کہ 4 گھنٹے اور بیٹھنا پڑے گا. کیوں جی 1 منٹ ہے صرف. اچھا اور ایک اس نے دلچسپ کیس لکھا ہے ایک اس کا دمے کا الرجی اور دمے کا جس کو سلفر فیومز کے نتیجے میں یہ بیماری پیدا ہوئی تھی. اس کو کہتا ہے کہ اس کا سلفر ہی سے علاج کیا گیا اور 30 سے شروع کر کے 200 دی گئی تو خدا کے فضل سے اس کا بد اثر بالکل مٹ گیا. یہ کیسز جو میں نے آپ کے سامنے نمونتاً رکھے ہیں اس خیال سے ہیں کہ کچھ تو بعض چٹکلے کام آنے والے ہیں جو یاد آ جائیں تو کام آ جاتے ہیں. دوسرے یہ کہ یہ پہلو عام طور پر ہم نہیں دیکھتے. بعض ہومیوپیتھ ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ آغاز میں پہلے کیا کیا بیماریاں یا کیا اہم ایسے حادثات ہوئے تھے جن کا اس مرض سے کوئی دور کا تعلق ہو سکتا ہو. اس میں جب یہ دیکھا جائے تو پھر ایسی چیزیں کام آتی ہیں. کبھی کسی نے وہ تارپین پی لیا, کبھی کسی نے بچوں نے کچھ اور کر لیا اور ان کے بعد اثرات پھر اگر یاد آ جائیں تو پھر ملتے جلتے اینٹیڈوٹ یہاں ذکر ہیں اس کتاب میں. اور ایک ٹانسلائٹس کرونک میں ایک عورت کو سورائسس ہو گیا اور ہوا کیا کافی بڑا سارے جسم پر اور ٹانگوں میں پھیل گیا. کہتے ہیں اس کی ہسٹری یہ تھی کہ اس کو سلفانامائڈ دے کر اس کے ٹانسلس ٹھیک کیے گئے تھے. اس کے سوا کہتے ہیں مجھے کوئی اس کی علامت ملتی نہیں تھی. صرف یہ تھا کہ ٹانسلائٹس کا بڑا پرانا کیس تھا. سلفانامائڈ ٹیبلٹس ہوا کرتی تھی کسی زمانے میں جیسے MB693 وغیرہ, وہ بہت پاپولر تھیں اس زمانے میں اینٹی بایوٹک کے طور پر. تو سلفانامائڈ اسی کسی ڈرگ کا نام ہے جس کا بیس یہ ہے سلفانامائڈ. کہتے ہیں اس سورائسس کو پھر سلفانامائڈ ہی دی گئی سورائسس کے مریض کو اور کہتے ہیں اس سے کافی کلیئرنس ہو گئی. کہتا ہے اس کے بعد 30 میں دیتا رہا ہوں وقتاً فوقتاً. 6 سال تک میں نے پھر مشاہدہ کیا ہے اس کو سورائسس پھر نہیں ہوا. اور ایک برین کا کیس کے بچے کا بتا رہا ہے. پیسیڈین اس کو دی گئی تھی بعض دردیں روکنے کے لیے یا دبانے کے لیے دیتے ہیں. کہتا اور تو اس کا کوئی مجھے اینٹیڈوٹ اس کو معلوم نہیں تھا مگر اس نے پیسیڈین استعمال کی خود 30 طاقت میں اور وہ اس نے اثر دکھایا. تو بعض دفعہ ایسوپیتھی بھی کام کر جاتی ہے. اگر آپ کو کوئی اینٹیڈوٹ معلوم نہ ہو تو جس زہر سے کوئی بیماری پیدا ہوئی ہو بعد میں اسی کی 30 طاقت یا اونچی طاقت
وہ دیں تو کافی حد تک بیماری کو یا وہ قابو میں کر لے گی، دوا کر لے گی، علامتیں بہت کم رہ جائیں گی، یا بالکل کیور بھی ہو جاتی ہے، مگر رفتہ رفتہ اونچا جانا پڑتا ہے۔ آئسوپیتھی میں بہت چھوٹی طاقت کام نہیں کرتی، 30 یا اوپر کی طاقتیں۔ اب کہتے ہیں وقت ختم ہو گیا، باقی انشاءاللہ پھر اچھی دلچسپ کتاب ہے، دیکھیے یہ مجھے رشید برمی صاحب دے گئے تھے، اور کل یاد کرنا، یہ بیچاری ہماری نعیمہ کھوکھر کا خط پڑا ہوا ہے، مختلف ڈاک میں سے جو لوگوں نے بھیجی ہیں بعض تصدیقات کہ فلاں فلاں چیز سے فلاں فائدہ ہوا ہے، یہ سنانا چاہیے پڑھ کے۔ کافی سارے اور بھی ہیں، ہاں تو لاؤ پھر، ایک دوائی کا لکھ ہم جو دوسروں کی پڑھ کے سنا رہے ہیں جی تو اپنے کیوں نہ سنائیں؟ میں لکھتی رہتی ہوں نا آپ کو، بھیجو، جی میں لے کے آؤں گی کل انشاءاللہ۔ لے کے آؤ یا نہ آؤ، بھیج ضرور دو جی مجھے بھیجوں گی آپ کو انشاءاللہ جی، لکھ کے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ایک دوائی کا آیا، سیپیا کا الگ، ہاں، سرائنا ٹھیک کا ہے۔ الگ، اور اچھا ریکارڈ تیار کر رہے ہیں یہ ماشاءاللہ۔ وہ بھی آیا۔ یہ جو ہمارا مٹیریل میڈیکل چھپے گا اس میں اس ریکارڈ کو آخر پہ داخل کر دیں گے، تجربات کی گواہیاں، ٹھیک ہے؟ وہ ٹیلی فون پہ جو آتی ہیں پھر ان کے پاس تو ان کا میرے پاس کوئی نہیں کوئی عدالتوں میں تھوڑی پیشی ہونی ہے، اچھا وہ تو صرف ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس سے یہ چیز ٹھیک ہو گئی تھی یا نہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں، السلام علیکم۔ یہ